رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وطاعنا بالرمحين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين. رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، علماء و افاضل کرام، اصحاب وسط و اصحاب یمین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو آپ علماء فضلاء کے درمیان خطاب کرنا ایک جسارت ہے، لیکن آپ بزرگان کی اجازت سے اس ذکر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور در حقیقت جس طریقے سے بھی، جس اعتبار سے بھی اس ذکر میں کسی کا حصہ ڈل جائے، دام درہم قدم سخنے، در حقیقت ہدف اور مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے احیاء امر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خدا پڑھنے والوں کی زحمت کو قبول کرے، تمام سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو احیاء امر فاطمہ کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ تمام دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یقیناً ذکر اس ہستی کا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں،
تو جس طرح سے رسول نے علی کے بارے میں فرما دیا لما احصوا فضلک یا علی، اے علی آپ کی فضیلت کا احصاء نہیں کر پائیں گے، اور دوسری روایت میں اے علی آپ کی فضیلت کا عشر عشیر معشار بھی نہیں لکھ پائیں گے۔ اگر ایک لفظ میں ترجمہ کر دیا جائے تو یا علی آپ کی فضیلت کا 1% بھی نہیں لکھ پائیں گے۔ اور ایک موقع پہ آ کر فرما دیا لولا علی لما کانت لفاطمہ کفر، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ دوسری جگہ فرما دیا علی و فاطمہ فضل میں برابر ہیں، تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ آج اس بی بی کا تذکرہ ہے، اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت اقلام بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تو اے شہزادی آپ کے فضائل کا 1% بھی نہیں لکھ پائیں گے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے شہزادی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تمیری گفتگو ہے، جب تک آنے والوں کے لیے جگہ بھی بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس ہستی کا تذکرہ ہے، اس شہزادی کا تذکرہ ہے کہ جو ہر جہت سے، توجہ ہے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اولین و آخرین میں آنے والی تمام نسوان کی سردار قرار پائی۔ اس ہستی کا تذکرہ ہے کہ جو اپنی ذات میں ذات مریم کا فخر قرار پائی، کہ جس کے اسمائے مریم کا فخر بن گئے۔ علماء و افاضل کے یہ طیب و طاہر، یہ نورانی چہرے، خدا انہیں سلامت رکھے، ان چہروں کا ادب یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی دعویٰ کیا جائے اس کے ساتھ دلیل پیش کی جائے۔ وجوہات میرے ساتھ ہے، وہ شہزادی، ذات تو چھوڑیے، ذات کو کون سمجھ سکتا ہے، وہ شہزادی کے جو اپنے ناموں میں اسمائے مریم کا فخر قرار پائے۔ دلیل سنیں گے؟ قرآن مجید نے جب شہزادی مریم کا تذکرہ کیا تو ایک مرتبہ انہی کی والدہ کی زبانی نقل کیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ مریم کی والدہ فرما رہی ہے اے خدا میں اس مولودہ کا نام مریم رکھتی ہوں۔ نام کون رکھ رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، نام کون رکھ رہا ہے؟ مریم کی والدہ۔ خدا نقل کر رہا ہے انی سمیتھا مریم، مریم کی والدہ نے خدا کو مخاطب ہو کر کہا اے خدا میں اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ یہ ہے ایک حصہ، شہزادی کا ایک نام مریم کے جو خود ان کی والدہ نے رکھا۔ شہزادی کا ایک اور نام بھی ہے جو اللہ نے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ جناب عیسیٰ کی والدہ کون ہے؟ میں اللہ قرآن میں نام رکھ دیتا ہوں کہ عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہے۔ قرآن میں مریم کے دو نام ملیں گے، ایک مریم ہے ایک صدیقہ ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، ایک مریم ہے ایک صدیقہ ہے، لیکن ان دونوں ناموں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک نام صدیقہ اللہ نے رکھا ہے، دوسرا نام مریم خود جناب مریم کی والدہ نے رکھا ہے۔ ارے ذرا میری شہزادی کے ناموں پر نگاہ کیجئے، امالی صدوق کی روایت چھٹے امام بیان فرماتے نظر آتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام ہیں اور ہر ایک نام اللہ نے رکھا ہے۔ ایک درود ہدیہ کیجئے شہزادی کی عظمت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو اپنے ناموں میں اسمائے مریم کا فخر قرار پائے۔ اصحاب یمین توجہ رکھیے گا، جب بات یہاں تک آ گئی تو اسی آیت کا اگلا حصہ بھی سن لیجئے، اور شہزادی کی ایک عجیب فضیلت رسیدہ ہے، پھر بات کو تمہید سے آگے بڑھا دیا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ آیت کہ جس میں اللہ نے جناب مریم کے اس نام کو ذکر کیا جو خود اللہ نے رکھا ہے۔ یہ بھی عجیب فرق ہے شہزادی مریم اور شہزادی زہرا میں۔ جب شہزادی مریم کے نام گنوائے جائیں گے تو ہر نام کے ساتھ صراحت کی جائے گی یہ مریم کی والدہ نے رکھا ہے یا اللہ نے رکھا ہے، لیکن جب شہزادی فاطمہ کے نام گنوائے جائیں گے تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر نام
قرآن کس بیان کی صدد میں ہے کہ کس بات کے مورد بیان میں ہے؟ توجہ ہے، نبی اللہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کی فضیلت. وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی والدہ کون ہے؟ جن کا نام ہم صدیقہ رکھ رہے ہیں. آیت میں آگے عجیب ارشاد ہوا، کانا یأکلان الطعام. عیسیٰ اور مریم کی ایک فضیلت یہ ہے، توجہ کیجئے گا، کہ یہ دونوں ماں بیٹے طعام یعنی غذا تناول کیا کرتے تھے. یقیناً سوال اٹھے گا، اے خدا فضائل بیان ہو رہے تھے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. ہر جاندار انسان کھانا کھاتا ہے، ہر جاندار انسان غذا تناول کرتا ہے. مجلس کے بعد انشاءاللہ ہم سب بھی کریں گے. توجہ ہے میرے ساتھ، کانا یأکلان الطعام. عیسیٰ اور مریم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، آواز قدرت آئی، کانا یأکلان الطعام، دونوں غذا کھایا کرتے تھے. اے خدا یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، بعید نہیں. جواب قدرت آئے، بہت بڑا فرق ہے. تم لوگ زمین سے اگا ہوا کھانا کھاتے ہو، مریم اور ان کا فرزند عیسیٰ عرش سے آیا ہوا کھانا کھاتے ہیں. توجہ ہے، یہ فضیلت بن گئی. یہ عام سی بات نبی اللہ عیسیٰ اور مریم کے لیے فضیلت بن گئی. کانا یأکلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن کھانا کون سا؟ زمین سے اگا ہوا نہیں، عرش سے نازل کردہ کھانا کھاتے تھے. میں قربان ہو جاؤں خاندان زہرا کی فضیلت پر. جب عیسیٰ اور مریم کے فضائل آئے، کانا یأکلان الطعام، ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے. قرآن کے اوراق پلٹتے جائیے، جب خاندان زہرا کی بات آئی تو آیت نے آ کر کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. مریم اور عیسیٰ کا کمال یہ تھا کہ ان کی غذا عرش سے آیا کرتی تھی. فاطمہ اور آل فاطمہ کا اعجاز یہ ہے کہ ان کی غذا عرش پر جایا کرتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات ہدیہ کیجئے شہزادی کی عمت و بہار. صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد. وہ مریم، وہ شہزادی کہ جو اپنے ناموں میں بھی اسمائے مریم کا فخر قرار پائے. ایک اور جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کے ہدیہ کر دوں، پھر تمہید سے اپنے باقاعدہ موضوع پر آ جاؤں گا. وہ شہزادی کہ جو اپنے ناموں میں فخر مریم قرار پائے. ایک اور جملہ شہزادی کی فضیلت میں، ہم تو کیا تمام عالم والے، تمام دنیا والے، تمام انبیاء جب مشکل میں پڑ جائیں تو مشکل کشا علی کی جانب نگاہ کریں. توجہ کیجئے گا، ہر مشکل میں گرفتار اگر کسی کی جانب نگاہ کرے تو وہ مشکل کشا علی ہے. جانتے ہو فاطمہ کون ہے کہ جب علی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو فاطمہ کی جانب نگاہ کرتے ہیں. کہہ رہا ہوں مجرد دعویٰ نہیں ہے، دلیل اپنے ساتھ رکھتا ہوں. امیر المومنین کے جملے ہیں، اور کیا حسین جملے ہیں. سیدہ کی اس سے بڑھ کے ثنا کیا ہو سکتی ہے؟ كنت انظر الیہا فتنکشف عنی الہموم والاحزان. سبحان اللہ. میں چہرہ فاطمہ کی طرف نگاہ کرتا تھا. کون کائنات کا مشکل کشا کہہ رہا ہے؟ میں چہرہ فاطمہ کی طرف نگاہ کرتا تھا. فتنکشف عنی الہموم والاحزان، میرے تمام دکھ درد مجھ علی سے دور ہو جایا کرتے تھے. اللہ، اس جملے کو اپنے حافظوں میں محفوظ رکھیے گا. میں بات کو آگے بڑھا دوں. سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ قدر کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی، اور حوضہ علمیہ میں بات کرنے کی مشکل یہ ہے کہ جو مجمع بیٹھا ہے وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ پڑھ رکھا ہے. اکثر بالفعل ذاکر اہل بیت ہے، بعض انشاءاللہ بالقوہ ہیں. خدا ہم سب کو اہل بیت کا ذکر کرنے والوں میں شمار فرمائے. جیسے ہی میں نے سورہ قدر کی ابتدائی آیتیں سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی، یقیناً ہر ذہن میں اس سورت کے ان 2 آیتوں کی تفسیر بھی آ گئی ہوگی، اور یقیناً ہر ذہن میں اس سورے کی ان 2 ابتدائی آیتوں کی
تعویل بھی آ گئی ہوگی. ایسا ہی ہے. ارشاد باری تعالی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خاطر جمع رکھیے گا، مجھے نہ تفسیر پڑھنی ہے نہ تعویل پڑھنی ہے. آواز قدرت آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 3 مرحلے ہیں نا. ایک ہے ترجمے کا مرحلہ، اگلا مرحلہ تفسیر کا ہے، اور آخری مرحلہ تعویل کا ہے. اگر ترجمے پر نگاہ کریں تو کیا ارشاد ہوا؟ بے شک ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا. اب مترجمین کچھ بھی لکھتے ہیں. سورت کی پہلی آیت ہے، کہاں پلٹائیں گے آپ؟ نہیں توجہ ہے. انا انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ یہ قدر کی رات کیا ہے. یہ تو ترجمہ ہے. اب اگر تفسیر پر آئیں یقیناً سب جانتے ہیں، سب کے لیے واضح ہے. من باب التمہید والمقدمہ ذکر کر رہا ہوں. سب جانتے ہیں تفسیر کیا ہے. ائمہ نے بتا دیا. ہو سے مراد قرآن کریم ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. مراد کیا ہے؟ چھٹے امام حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سے سوال کیا گیا مولا یہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا رمضان کی 21ویں یا 23ویں شب میں سے کوئی ایک ہے. توجہ ہے. شاعر بھی زرارہ تھے. عورت نے کیا مولا کیا آپ تردید میں ہیں؟ توجہ کیجئے گا. اے زرارہ وہ ہستی کہ جس پر شب قدر کے فرشتے اترا کرتے ہو وہ کیسے تردید میں ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے. آخری شخص وہ کیسے تردید میں ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے تو احتمال ذکر کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. 2 راتیں عبادت کر لو گے تو کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. لہٰذا تمہیں تردید میں رکھا جا رہا ہے. ہم آل محمد تردید میں نہیں ہے. ہمارے لیے تو جس رات فرشتہ اللہ کا امر لے کر نازل ہو جائے وہ شب قدر ہو جاتی ہے. یہ ان آیتوں کی تفسیر ہے جو ظاہری معنی کو سمجھاتی ہے. قرآن وہ کتاب الہی، وہ وحی الہی کہ جو دفعتاً شب قدر میں رسول اللہ پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی کچھ اشارہ آگے آئے گا. یہ ہے قرآن، یہ ہے اس آیت کی تفسیر. پھر ارشاد باری تعالی ہوا وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر صادق آل محمد بتا دیتے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو اس آیت کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کس کس طرح سے آل محمد قرآن کے دعووں پر دلیل بن رہے ہیں. قرآن نے کہہ دیا تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تو اب صادق آل محمد اپنے اصحاب کو نہیں بتائیں گے شب قدر کیا ہے. تردید میں رکھا جا رہا ہے. لا اسراف فی الخیر. یہ تو اس سورہ کی تفسیر ہے، آپ سب یقیناً جانتے ہیں. اب آئیے ذرا تعویل کے باب میں. تعویل کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. جب امام نے ان آیات کی تعویل پیش کی تو پہلے حصے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، گویا اسے ویسے ہی رہنے دیا. انا انزلناہ کے حصے پر امام نے کوئی تعویل نہیں بتائی. گویا یہ کہنا چاہ رہے ہوں جو تفسیر بتائی تھی وہی معنی تعویل میں بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں. آخری شخص تک بات مشکل تو نہیں ہو رہی انشاءاللہ. مولا نے جب تعویل بتائی تو لیلۃ القدر کی تعویل بتائی. اور کیا تعویل بتائی؟ تفسیر فرات کوفی. چھٹے امام حضرت صادق آل محمد کا ارشاد ملا. راوی نے جب سوال کیا تو مولا نے فرمایا اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر هو اللہ. سبحان اللہ سبحان آیت اللہ. کی تعویل یہ ہے کہ اس آیت میں لیلہ سے مراد فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے وما ادراک ما لیلۃ القدر کا سلیس ترجمہ یہ بنے گا کہ ما ادراک ما فاطمۃ اللہ. تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہات میرے ساتھ ہے. مل کر ایک
صلوات ہدیہ کیجیے شہزادی کیا یہ ان آیتوں کی تعویل ہے. ذرا سی توجہ کیجیے گا. انا انزلناہ کی تعویل نہیں کی مولا نے, اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا. وہ انا انزلناہ اپنی جگہ کھڑا ہے, بات آگے بڑی فی لیلۃ القدر کی تعویل بتائی. لیلہ سے مراد ہماری جدہ فاطمہ اور القدر سے مراد اللہ کی ذات. تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ یہاں تک یقیناً میرے فاضل احباب جانتے تھے. اس آیت کی تفسیر بھی واضح ہے, اس آیت کی تعویل بھی واضح ہے. مجھے بات اس سے آگے بڑھ کر کرنی ہے. توجہ آج میرے ساتھ ہے. قرآن کی تفسیر وہ ظاہری معنی کی شرح ہے کہ جو مفسرین لغت کو, قرائن کو, شان نزول کو, دیگر آیتوں کو نظر میں رکھ کر اور رسول اور ائمہ کی سنت کو نظر میں رکھ کر بیان کر دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تفسیر ہے, یہ سب ظاہری معنی کی شرح ہے. تعویل قرآن کیا ہے؟ وہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت کے 70 بطون ہوا کرتے ہیں. وہ جو باطنی معنی ہے کہ جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, کہ جس کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ, دو ہی مستثنیٰ ہیں. ان آیتوں کی تعویل کوئی نہیں جانتا, ان کے اندر کے پوشیدہ رازوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے کن کے؟ یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا باطنی معنی ہے. تو کوئی بھی انسان بہت اچھے سے پڑھ لکھ کر قرآن کی تفسیر تو لکھ سکتا ہے, لیکن کبھی کوئی غیر معصوم قرآن کی تعویل نہیں کر سکتا. اگر یہ حق ہے تو فقط 14 کے پاس ہے. اگر یہ حق ہے تو فقط انہیں ہے کہ جن کے گھر میں, جن کے سامنے آیتیں نازل ہوتی رہی. توجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کی تعویل کو جاننے میں امام کے فرمان کے محتاج ہیں. جہاں امام نے جس آیت کی جو تعویل بتا دی ہم نے قبول کر لی, آمنا وسلمنا. جہاں امام نے کسی آیت کی کوئی تعویل نہیں بتائی, مجھے لاکھ شباہتیں نظر آ رہی ہو, میرا دل لاکھ نتائج تک پہنچا رہا ہو, میرا حق نہیں ہے کہ میں کہہ دوں اس آیت کا یہ باطنی معنی ہے. یہاں تک سب متفق ہے. تو تفسیر عام انسان بھی علمی مستویٰ کو بڑھا کے کر سکتا ہے. یہی وجہ علماء اسلام نے تفاسیر لکھی. تفاسیر قرآن کا انبار ہے, لیکن تعویل کوئی غیر معصوم پیش نہیں کر سکتا. لیکن اب ایک مرحلہ ہے کہ جب کسی آیت کی تفسیر مسلمانوں کے لیے واضح ہو جائے, توجہ کیجیے گا, اور اس آیت کی تعویل کلام امام سے مل جائے, تو جب اس تعویل کو دیکھتے ہیں اور تفسیر کے سامنے رکھتے ہیں تو اب ہمیں اس تفسیر اور تعویل کا ربط سمجھ آنے لگتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک مثال سے بات کو آسان کرنا چاہتا ہوں. توجہات میرے ساتھ ہے تو ایک صلوات ہدیہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعویٰ ذہن میں رکھیے گا, ہم تعویل نہیں کر سکتے, لیکن جب امام معصوم تعویل بتا دے تو اس تعویل کی وجہ سے ہمیں اس تعویل اور تفسیر کا ربط بعض اوقات سمجھ میں آنے لگتا ہے. مثال پیش کرتا ہوں. سورہ مبارک الرحمن میں ارشاد باری تعالی ہوا مرج البحرین یلتقیان. کیا کہنے, واضح ترجمہ ہے, اس خدا نے دو ایسے سمندروں کو جاری کیا کہ جو آپس میں مل رہے ہیں. کیا مخلوط ہو گئے؟ نہیں. ارشاد باری تعالی ہوا بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں کے درمیان ایک ایسا خط فاصل ہے, ایک ایسا برزخ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگلی آیت میں ارشاد ہوا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دونوں سمندروں میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. یہ ہے آیت کا ترجمہ. آیت کی تفسیر بہت سارے علماء و مفسرین نے لکھی. بعض ایسے دو سمندر جو دنیا میں موجود ہیں, جو آج کل انٹرنیٹ پہ ادنا سے سرچ سے آپ پہنچ سکتے ہیں. کون سی دو جگہیں ہیں کہ جہاں ایک سمندر کا پانی زیادہ نمکین ہے, ایک کا پانی کم نمکین ہے. دونوں مل رہے ہیں لیکن دونوں کا فرق بھی واضح ہے, اور ان دونوں سمندروں سے یاقوت و مرجان, لؤلؤ و مرجان بھی نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کا ترجمہ اور بعض علماء کے مطابق ظاہری تفسیر ہے. لیکن جب در اہل بیت پہ آئے تو انہوں نے اس آیت کا باطن اور اس کی تعویل بتائی. کیا بتایا؟ مرج البحرین یلتقیان.
البحران ہما علی و فاطمہ. ان دو سمندروں سے مراد علی اور فاطمہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان احترام کا ایسا رشتہ قائم ہے کہ کبھی کوئی دوسرے پر بغاوت نہیں کیا کرتا. اب اگر مسلمانوں کی کسی صحیح ترین کتاب میں تمہیں کوئی صحیح ترین روایت مل جائے کہ کہیں علی اور زہرا میں تخت کلامی ہو جائے تو اس روایت کو دیوار پر دے ماننا. آیت آگے بڑھی. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. امام معصوم نے فرمایا ان دونوں سمندروں سے جو لؤلؤ و مرجان نکلتے ہیں وہ حسنان ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، اس سے پہلے کہ معصوم اس آیت کی یہ تعویل یہ باتیں بتاتے، کیا کسی کی اتنی وقت ہے کسی بڑے سے بڑے مفسر قرآن کی، بڑے سے بڑے عالم قرآن کی، کسی کی یہ وقت ہے کہ آ کر کہہ دے کہ اس آیت کی تعویل یہ ہے؟ جواب دے سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے. کسی میں اتنی گنجائش ہے کہ کہہ دے کہ اس آیت کی تعویل یہ ہے؟ نہیں، کسی میں گنجائش نہیں ہے. اگر تعویل بتائیں گے تو محمد و آل محمد بتائیں گے. لیکن جب اب ہمیں آیت کی تفسیر پتہ ہے اور تعویل مل گئی تو اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا اس آیت کی تفسیر اور تعویل کے درمیان جو شباہتیں ہیں وہ واضح ہو گئی؟ کیا ربط واضح ہو گیا؟ بہت آسان سا ربط ہے. لولو اور مرجان دو جواہر کی بات ہو رہی ہے، یہاں امام الجواہر سے مراد حسن و حسین کو قرار دے رہے ہیں. آیت میں دو سمندروں کی، دو بحر بے قرار کی بات ہو رہی ہے. امام معصوم اس سے مراد علی و فاطمہ کو لے رہے ہیں جو علم کے دو بحر بے قرار ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ اب جب امام نے تعویل بتائی تو ہمارے لیے تفسیر اور تعویل کا ربط واضح ہو گیا. بس اسی ربط کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جو سورہ قدر کی تفسیر اور تعویل کے درمیان ہے. اور یہاں میں صمیم بحث میں داخل ہو گیا. اگر اصحاب وسط اور اصحاب یمین متوجہ ہیں تو ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کیجئے محمد والے. سورہ قدر کی تفسیر تو ذہن میں ہے نا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ جب تعویل کی بات آئی معصوم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کے حصے کی کوئی تعویل پیش نہیں کی. اگر تعویل پیش کی تو لیلۃ القدر کی. اب اگر فاطمہ کے رتبے کو سمجھنا ہے، اب اگر فاطمہ کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت سے نور کی ایک کرن کو پانا ہے تو اب میرے ساتھ سفر کیجئے گا. اب اگر اس آیت کی تعویل کو سمجھنا ہے، اب اگر شہزادی کونین کا مقام سمجھنا ہے تو ضروری ہے پہلے اس آیت کے صدر کو یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے. توجہ ہے؟ جب تک اِنَّا أَنزَلْنَاهُ واضح نہیں ہوگا تب تک فی لیلۃ القدر نہیں سمجھ آ سکتا. تو اب پہلے ہمیں قرآن کی قدر و منزلت کو سمجھنا پڑے گا. کہاں جائیں؟ زیادہ دور نہ جائیں، خود قرآن سے سوال کر لیں. اے قرآن اپنی وسعتیں بتا دے. آواز قدرت آئے گی ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر نہیں ہے کہ جسے ہم نے اس کتاب میں نہ رکھ دیا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی وسعتیں ہیں. ہر خشک و تر. ابھی ہم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کو سمجھ رہے ہیں تاکہ لیلۃ القدر واضح ہو جائے. توجہ آج میرے ساتھ ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہوگی، کوشش کروں گا اپنے وقت میں بات کو تمام کر دوں انشاءاللہ. قرآن کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آپ بھی اگر سننے کے ساتھ بولیں گے تو سامعین کے ساتھ ذاکرین کے ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خوش قدر اس کتاب میں ہے. یہ ہے اس کتاب کی وسعتیں. اے خدا، جس کتاب میں اتنی وسعت ہو، ہر خوش قدر کا علم ہو، وہ کتنی وزنی ہوگی. آواز قدرت آئے گی. پھر قرآن کی آیت دیکھ لو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کے وزن کو ناپنا چاہو، اگر اس قرآن کی وقعت کو دیکھنا چاہو تو ایک آیت سے بتائے دے رہے
لَرَأَيْتَهُ الرَّسُولَ آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن اتنی وزنی شے ہے کہ جس کا بوجھ یہ مضبوط ترین پہاڑ برداشت نہیں کر پاتے. آیت کا اگلا حصہ بڑا اہم ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں. اب حوزہ علمیہ کا مجمع ہے، بات پہنچانا آسان ہے. خدا اس آیت میں تشبیہ المعقول بالمحسوس سے سہارا لے رہا ہے. قرآن کسی پہاڑ پہ نہیں اتر سکتا تھا، وہ وحی الہی ہے، وہ معانی ہے اور معارف کا مجموعہ ہے، وہ کسی پہاڑ پر نہیں اتر سکتا تھا. ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا معقول کو محسوس سے تشبیہ دو اور غور و فکر کرو اور قرآن کے وزن کو سمجھو. اگر یہ قرآن اتنا وزنی ہے، اتنا بار ہے اس قرآن کا کہ اگر کسی مضبوط پہاڑ پر بھی اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ توجہات میرے ساتھ ہیں آخری شخص تک. قرآن ہر خشک و تر کا علم اپنے اندر سمائے ہوئے. قرآن اتنا وزنی کہ مضبوط پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ کر دے. میرا آپ سے سوال ہے، اے خدا پھر اس وزنی کتاب کا بوجھ کس نے برداشت کیا؟ کیا کہنا ہے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے عزیزوں، ایک بڑے ہی اہم نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اے خدا پھر اس قرآن کا بوجھ کس نے برداشت کیا؟ پھر آواز قدرت آئے گی. ہماری کتاب کھول کر دیکھ لو. انہ لتنزیل رب العالمین، سورہ شعراء. یہ تمہارے پروردگار کی تنزیل ہے. نزل بہ روح الامین. اس تنزیل کردگار کو روح الامین لے کر عرش سے اترے ہیں. کہاں اترے؟ علی قلب کا، اے محمد آپ کے قلب پر لے کر اترے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا. وہ قرآن کہ جس میں ہر خشک و تر سمایا ہوا، وہ قرآن کے جو اتنا وزنی پہاڑ پر اتر جائے تو برداشت نہ ہو، ریزہ ریزہ ہو جائے. اس قرآن کا ظرف کیا شے قرار پائی؟ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قرآن کا ظرف کیا شے قرار پائی؟ قلب محمد مصطفیٰ. یہاں ایک چھوٹی سی مثال ہے، ذرا یہ پانی کا گلاس دکھائیے. یہ ایک گلاس ہے. آسان الفاظ میں یہ ایک ظرف ہے اور اس میں ایک مظروف ہے. اگر اس گلاس میں ربع لیٹر پانی کی جگہ ہے، گنجائش ہے، تو اگر نصف لیٹر ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یا ظرف پھٹ جائے گا یا پانی چھلک جائے گا. یہی تو خدا نے بتایا اگر قرآن پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. ظرف میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ مظروف کا بوجھ برداشت کر سکے. لہذا ایک قانون مسلم ہے کہ ظرف ہمیشہ اپنے مظروف سے وسیع تر ہوا کرتا ہے. کیا کہنے میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے عزیزوں، ظرف ہمیشہ مظروف سے وسیع تر ہوا کرتا ہے. مظروف کون ہے؟ قرآن ہے. قرآن کی وسعت کیا ہے؟ ہر خشک و تر کا علم ہے. تو اب جس مظروف کے لیے قلب محمد ظرف بن رہا ہے، اب مجھ سے سوال نہ کرانا قلب محمد کی وسعت کتنی ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں. ہم اپنے نتیجے کے بہت نزدیک آتے جا رہے ہیں. ظرف مظروف سے وسیع ہوا کرتا ہے. وہ قرآن جس میں ہر خشک و تر کا علم، وہ پہاڑوں پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہاں اترا؟ قلب محمد پر اترا. لہذا قلب محمد اتنی وسیع و عریض شے ہے، قلب محمد اتنی طاقتور شے ہے کہ جس پر قرآن اپنی تمام وسعتوں سمیت نازل ہو جائے مگر اس قلب پر وقار اور سکینہ طاری رہے. اب یہاں نتیجے کے بہت قریب رک کر ایک آسان سا سوال. افاضل کا مجمع ہے. قلب بدن کا اہم ترین جزء اور عضو ہوا کرتا ہے. اگر کسی انسان کے تمام اعضاء بہت چست اور طاقتور ہو، ورزشی جسم رکھتا ہو، لیکن یہ قلب رک جائے تو کیا کہلائے گا؟ مردہ. کوئی ایک طاقتور عضو بھی کسی کام کا نہیں رہے گا. لیکن اگر تمام اعضاء و جوارے کو لقوہ مار جائے لیکن قلب چل رہا ہو تو کیا کہلائے گا؟
زندہ کہلائے گا، اسے دفنایا نہیں جا سکتا۔ لہذا قلب کیا ہے؟ اصحاب یمین خصوصی توجہ کیجیے گا، میں آپ کی جانب زیادہ متوجہ نہیں ہو پا رہا ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے توجہ رکھنا۔ قلب انسان کے بدن کا اہم ترین جزو و عضو ہوا کرتا ہے، قلب انسان کے بدن کا مرکزی نقطہ ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ صحیح سے کام کر رہا ہے تو مشکل نہیں ہے، پورا بدن زندہ نہ ہو تب بھی انسان زندہ کہلائے گا، اگر یہ رک جائے پورا بدن طاقتور ہو انسان مردہ کہلائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس قلب کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت اہم نتیجہ، اس قلب کا کام کیا ہوتا ہے؟ سورہ قدر کی تفسیر اور تعویل میں میرا موضوع مجھے بھی یاد ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے اذہان میں بھی محفوظ ہوگا۔ اس قلب کا کام کیا ہے؟ یقیناً جواب دیا جائے گا کہ قلب کا کام یہ ہے کہ انسان کے بدن میں تمام اعضاء و جوارح میں جتنا خون مردہ ہو جاتا ہے اس مردہ خون کو قلب میں سے گزارا جاتا ہے، اس قلب کے اندر اس خون کو مردنی سے زندگی کی حالت میں لایا جاتا ہے، اور جب یہ خون زندہ ہو جائے تو اسے دوبارہ اعضاء و جوارح کی جانب بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی کام ہے قلب کا۔ توجہات میرے ساتھ ہے، یہ ہے قلب۔ کام کیا ہے؟ خون مردہ کو خون زندہ بنا کر بدن میں دوبارہ بھیج دینا۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ خون کے اس قلب کے ساتھ 3 مراحل ہیں۔ اللہ اکبر، نتیجے کے بہت قریب آ رہا ہوں۔ خون کے اس قلب کے ساتھ 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جب یہ خون مردہ ہے قلب کے باہر ہے، تیسرا مرحلہ جب یہ خون زندہ ہے قلب کے باہر ہے، ایک درمیانی مرحلہ اہم ترین مرحلہ، اگر یہ نہ ہو تو قلب کا فائدہ نہیں ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ وہ کیا مرحلہ ہے؟ کہ جب خون مردہ انسان کے قلب میں داخل ہو چکا ہو اور قلب اسے زندگی بخش رہا ہو۔ توجہ کیجیے گا، عربی زبان میں خون کے اس دوسرے مرحلے کو توجہ کیجیے گا، جب خون اس دوسرے مرحلے اور کیفیت میں ہو تو عربی زبان میں قلب کے اس خون کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس لفظ کو مہجت قلب کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ قرآن کی تمام تر وسعتوں سمیت اگر کسی جگہ سما جائے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کہتے نظر آئے، فاطمہ تو مہجت قلبی۔ قلبی کیا کہنے وہ جس کا قلب محل قرآن بن جائے، وہ جس کا قلب ظرف قرآن بن جائے، اگر اس کے قلب کا بھی کوئی درمیانی اور اہم ترین نقطہ ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ لیکن حدیث یہاں رکی نہیں عزیزوں، فاطمہ تو مہجت قلبی۔ جانتے ہیں حدیث کس نے لکھی؟ علامہ حلی العلامۃ علی الاطلاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو زمخشری سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَكَانَ شَدِيدَ الْعِنَادِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، لیکن اس کے باوجود بھی خدا جس سے جب جو کام لینا چاہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی تھی، اہل بیت کے فضائل لکھ دیا کرتے تھے، شدید العناد من اہل البیت، لیکن اس کے باوجود اس نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول نے فرمایا فاطمہ مہجت قلبی، فاطمہ مجھ محمد کے قلب کے لیے مہجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن حدیث رکی نہیں، وَرُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْهِ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے رسول کی عظمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا، حدیث یہ بھی سن رکھی ہے، ایک نئے نتیجے کی طرف التفات چاہتا ہوں۔ فاطمہ مہجت قلبی والروحی التي بین جنبی، اللہ اکبر۔ وہ ہستی کہ جس کے محضر میں ہم بیٹھے ہیں،
کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خیرات پاتی ہے، کہ جس کے صدقے میں ہر کسی کو علم کی خیرات نصیب ہوتی ہے، کہ جو مشکل کشائے کائنات ہے، جب اس ہستی کی رسول سے قربت کو قرآن نے بیان کیا تو کیا کہا؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، علی رسول سے اس قدر قریب ہے کہ قرآن علی کو نفس، توجہات میرے ساتھ ہیں، تھک کر تو نہیں سن رہے، علی کی قربت رسول سے اتنی ہے کہ قرآن نفس رسول کہہ رہا ہے، اور اسی قربت کو جب رسول بتا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں علی منی، ایک نتیجہ، علی منی روحہ من روحی، توجہ کیجئے گا، علی مجھ سے ہے، علی کی روح میری روح سے ہے۔ اگر اس من کو میں نے تبیین جنس بھی لے لیا جائے نا تو اس جملے میں دوئیت کا مفہوم باقی رہے گا۔ وہ رسول جو علی سے اپنی قربت بتاتے ہوئے یہ کہے روحہ من روحی، علی کی روح میری روح سے ہے، دوئیت کا مفہوم باقی رہے گا۔ جب فاطمہ سے خود کی قربت بتائے تو یہ نہیں کہا روحہا من روحی، بلکہ فرمایا روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے بدن کے اندر موجود ہے۔ اب دوئیت کا مفہوم بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر اس سے زیادہ قربت تصور ہوتی کسی جملے میں تو رسول اس جملے کے ذریعے سے صدیقہ کونین کا تعارف بیان کرے۔ کیسی قربت، کیسی محبت کہ انہوں نے لکھا کہ جن کی آنکھوں میں شہزادی کا وجود کھٹکتا تھا، کہنے لگیں ہم نے دیکھا کہ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی کانت اذا اقبلت قام الیہا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ ایک مرتبہ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے قام لہا، کسی کے لیے احترام میں بلند ہو جانا۔ دوسری مرتبہ لفظ استعمال ہوتا ہے قام الیہا، فقط بلند نہ ہونا، کسی کی جانب قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرنا۔ قانت اذا اقبلت الى رسول اللہ قام الیہا وقبل یدیہا۔ رسول اپنی شہزادی سے اتنے قریب تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ شہزادی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ وقبل یدیہا، شہزادی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ نہیں معلوم کیا حکمت ہو، رسول کیا دیکھ رہے ہیں۔ وقبل یدیہا واجلسہا فی مجلسہ۔ خدا کی قسم اس سے بڑھ کے احترام ہو نہیں سکتا کسی کا۔ رسول اپنی نشست پر شہزادی کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا، مجھے کہنے دیجئے نبوت کا ایک جز نبوت کے دوسرے جز کا احترام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا رسول سے پہلے، یہ وہ احترام تھا جو رسول امت کو سکھا رہے تھے اپنی دختر کا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، ابھی رسول اللہ کی قبر اطہر کی مٹی جاف نہیں ہوئی تھی کہ وہی لوگ درِ سیدہ پر آ گئے۔ کاش اگر احترام نہ کرنا تھا تو نہ کرتے، اگر اکرام نہ ہو سکا تو نہ کرتے، کم از کم اجرام تو نہ کرتے، توہین تو نہ کرتے۔ دروازے رسول پر آ گئے، صدا دی اخرجی علیہ، مختلف کے جملے میں جانتے ہیں۔ فلما سمعت فاطمۃ نداءہم، جب شہزادی نے ان کی صدا سنی، قامت، شہزادی اپنی جگہ سے بلند ہوئی، واستأذنت من علی، ذرا علی کے قلب کی قربت کو تصور کرنا،
جتنی طاقت ہے میں پیش کروں گا. استأذنت من علی، علی کی بارگاہ میں بیٹھے علی کی غربت اور مظلومیت کو محسوس کرنا. جب شہزادی نے ان کی صدا سنی تو علی سے اذن طلب کیا ہے. علی میں دروازے کی جانب جاتی ہوں. وقبلت یدہ، شہزادی نے علی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. کوئی پوچھ سکتا ہے نا شہزادی امتحان اور مصیبت کی گھڑی تو آپ کے لیے تھی، آپ علی کی دست بوسی کیوں کر رہی ہیں؟ جواب ملے تمہیں نہیں معلوم، تم کیا سمجھو علی جیسے غیور کے لیے یہ کتنی سخت آزمائش ہے. گویا فاطمہ دروازے کی جانب چل کر جا رہی ہیں لیکن علی کے لیے آزمائش بڑھتی جا رہی ہے. دروازے پر آئی، سوال کیا ماذا تريدون من علی، علی سے کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا کہ یہ کیا ہوا کہ ابو الحسن قد قدمکی للجواب وتوارا فی الحجاب. فاطمہ یہ کیا ہوا کہ ابو الحسن نے آپ کو جواب کے لیے آگے کر دیا اور خود چھپ کر بیٹھے رہے. جواب ملا طغیانک قد اخرجنی، اے لعین شقی تیرے طغیان نے مجھے باہر آنے پر، گھر کی دہلیز پہ آنے پر مجبور کیا. یہ پورا مکالمہ ہوا جو آپ سن چکے ہیں. میں نتیجوں تک لے جانا چاہتا ہوں پھر زحمتیں تمام کروں گا. ایام فاطمیہ کی آخری مجلس ہے، نہیں معلوم اگلے برس یہ گریہ یا آوازاری نصیب ہو نہ ہو، نہیں معلوم اگلے برس امیر کائنات کے جوار میں ان کو ان کی زوجہ کا پیسہ دینا نصیب ہو نہ ہو. دل کھول کر گریہ کیجیے گا، رونے میں نہ شرمائیے گا. مجھے اندازہ ہے آپ لوگ مجلسوں میں شریک ہو کر آ چکے ہیں، یقیناً بہت سے افراد تھک چکے ہوں گے، لیکن جب رونے میں تھکن محسوس ہونا تو رسول کی اس بیٹی کے گریے کو یاد کیجیے گا جب تک زندہ رہی اپنے بابا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے اور سادات کے مجمع میں بیٹھ کر سیدہ کے مصائب کن آیات میں پڑھنے کا عادی ہوں، سیدہ کے مصائب کن آیوں میں پڑھنے کا قائل ہوں. میں کنائے اور اشارے کرتا چلا جاؤں گا، جس تک بات پہنچ جائے وہ میرے ساتھ سفر میں شامل ہوتے چلے جائیے گا. سادات سے ابتدا ہی میں ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہوں. جب کلام آگے بڑھا اور ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا ارے اس گھر میں حسن و حسین رہا کرتے ہیں، صدا آئی وعن ہوا کرے. اب شہزادی نے اپنا رخ نان بابا کے روزے کی طرف کیا. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وارتداد الامت بعدہ عنا. ارے جب شہزادی نے یہ فریاد بلند کی، لعین نے گستاخی کی، میں فقط پڑھوں گا آگے بڑھ جاؤں گا، ترجمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. باہر سے کہنے لگا والعیاذ باللہ دعی عنکی یا فاطمہ حمقات النساء. جو لفظ ایک جملے میں حمقہ مادہ نکلا ہے احمق سے. دعی عنکی یا فاطمہ حمقات النساء. جتنا ہو سکا کنایوں میں پڑھوں گا سادات سے ہاتھ جوڑ کے، اور ان کنایات کے لیے سید اصفہانی علی اللہ مقامہ کے اشعار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی. وَكُلَّمَا أَصَابَهَا مِن مُصَابٍ مِفْتَاحُ بَابِهَا حَدِيثُ الْبَابِ. وہ جو مصیبتیں شہزادی نے اٹھائی ان کا آغاز اسی دروازے کے واقعے سے ہوا. ہم آگے بڑھ جائیں گے. پھر آگے فرمانے لگے اب جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، تصور کر کے رو لیجیے گا. اذ رد تلک العدل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ. ان پاکیزہ پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایسی مصیبت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں ہے. میں کہوں گا کاش مصیبتیں یہاں رک جاتی، مظالم یہاں تمام ہو جاتے. جان جو اگلے جملے میں کیا فرمایا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، فقط کنایتاً پڑھوں گا سادات سے ہاتھ جوڑ کے. آپ لوگ مثال پڑھتے ہیں نا عین النابع، وہ چشمہ
آپ نبوت کا معنی جانتے ہیں نا؟ فرماتے ہیں وَالنُّبُوعُ الدَّمِ عَنْ ثَدْيَيْهَا، وَالنُّبُوعُ الدَّمِ عَنْ ثَدْيَيْهَا تَحْقِي عَزْمَ مَا جَرَى عَلَيْهَا۔ بات آگے بڑھتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے عزیزوں۔ فرمانے لگے کہ اب اس کے بعد بھی ظلم نہ رکا، پھر اس کے بعد باری آئی لطم خد باطل۔ بہت مشکل منزل ہے، کیا پڑھوں کیسے پڑھوں، فقط اشارے کروں گا، جو پہنچ جائے، جتنا گریہ ہو جائے شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے اپنے اور اپنے آل کے غم کے۔ آپ نے مسائل سن رکھے ہیں نا، آپ نے لطم خد کی روایت سن رکھی ہے نا، روایت کے جملے میں ایک ہلکا سا تأمل، ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، فقط انتباہ کرا کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ روایت کے جملے کیا ہے؟ فَلَطَمَهَا عَلَى خَدِّهَا حَتَّى بَدَا قُرْطَاهَا تَحْتَ خِمَارِهَا۔ حدیث سن رکھیے، چھٹے امام کے جملے ہیں، مقصد دو الفاظ ہیں جن میں تعامل چاہوں گا۔ پہلا لفظ ہے قرط۔ قرط عربی میں کہتے ہیں گوشوارے کو، قرط کی تثنیہ آتی ہے قرطان۔ جب قرطان کو اضافہ کر دیا جائے تو نون گر جائے گا، دو بالیاں، دو گوشوارے۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھ لیا، اب ذرا پہلے لفظ پر غور کیجیے، فَلَطَمَهَا عَلَى خَدِّهَا۔ جانتے ہو آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا، لطم کا مطلب ضرب ہوتا ہے۔ فروق اللغویہ میں جا کر دیکھیے گا لطم کسے کہتے ہیں؟ لطم کا مطلب ہوتا ہے الضرب الشدید المتکرر۔ جو نوحہ خانی میں ماتمداری سینہ دری کی جاتی ہے نا، اسے لطم کہا جاتا ہے، کیونکہ تکرار اور شدت کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ اب ذرا ان جملوں کو تصور کیجیے گا، فَلَطَمَهَا عَلَى خَدِّهَا حَتَّى بَدَا قُرْطَاهَا، دونوں کو سوارے تحت خمارها، چادر زہرا سے ظاہر ہو گئے۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زادارو، یہی وجہ ہے کہ مورخین نے لکھا کانت بعد وفات ابیہا ناحلۃ البدن۔ بابا کے جانے کے بعد بیٹی کی حالت یہ تھی کہ بدن نحال ہو چکا تھا، مریضاً شدید المرض، شدید مرض میں مبتلا تھی۔ وکانت لا تخرج من بیتہا الا لزیارت قبر ابیہا۔ بابا کے بعد بیٹی نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، ہاں جاتی تھی تو فقط بابا کے روزے پہ جاتی تھی۔ القصہ مختصر، آپ نے گریہ کر لیا، آخری شب ہے ایام فاطمیہ کی، شہادت کا دن گزر چکا ہے۔ یہ جو مصیبتیں میں پڑھ رہا ہوں، آج حسن و حسین، زینب و ام کلثوم ان مصیبتوں کو سہ چکے ہیں۔ ذرا تصور کر کے سنیے گا، یہ چار بچے، یہ چار ننھے اور کم سن بچے اپنی ماں سے جدا ہو چکے ہیں۔ شہزادی کا طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ صبح کے وقت حسن و حسین کو تھام کر ان کے بازوؤں اور کندھوں کا سہارا لے کر اپنے بابا کی قبر پہ جاتی تھی، فریاد کرتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مسار نوالیا صبت علی سن لیالیا۔ مرثیہ پڑھتی تھی، بیت الحزن جاتی تھی، دن بھر ماتم اور گریہ کرتی تھی، شام میں لوٹ آتی تھی۔ لیکن ایک شب ایسی آئی، رات کی تاریکی میں علی کو بلایا، اے علی مجھے بابا کی
جانا ہے۔ اللہ اکبر، اے علی مجھے بابا کی قبر پر جانا ہے۔ علی نے شہزادی کو بابا کی قبر کی زیارت کرائی۔ اللہ اکبر، جب صبح نمودار ہوئی وہ شہزادی جو ان مصیبتوں کے بعد نماز بھی بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، وہ شہزادی ایک مرتبہ ایک نئی نشاط دیکھی۔ جناب فضا نقل کر رہی ہے، جانتے ہو نا کون ہے؟ صاحبہ اسرار فاطمہ ہے۔ کچھ ایسے بھی مصائب تھے کہ جو شہزادی نے علی علیہ السلام سے بھی چھپائے تھے، لیکن فضا ان مصیبتوں کو بھی جانتی تھی۔ فضا کہتی ہے ہم نے ایک روز شہزادی کی ایک عجیب نشاط دیکھی، ایک نئی قوت اور حوصلہ دیکھا۔ فقامت من فرشها، اپنے بستر سے اٹھی ہے شہزادی، نہیں معلوم کیسے اٹھی ہوگی۔ شہزادی نے امور منزلی کو انجام دیا۔ شہزادی نے ایک جملہ حوالے کروں، شہزادی نے اپنے زخمی ہاتھوں سے حسن و حسین کے لیے غذا کو تیار کیا، دونوں بچوں کو آمادہ کیا اور نانا کے روضے کی زیارت پر بھیج دیا۔ خود نیا لباس جیب تن کیا، واغتسلت، غسل میت انجام دیا۔ جناب فضا سے کہنے لگی فضا جب تک میرے حجرے سے تلاوت کی آواز آتی رہے سمجھ لینا تیری مالکن حیات ہے۔ جب میری آواز بند ہو جائے مجھے صدا دینا، اگر جواب آ جائے تو سمجھ جانا میں زندہ ہوں، اگر جواب نہ آئے تو سمجھ جانا میری روح کو سکون مل گیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ ارے بچے مسجد نبوی چلے گئے، شہزادی حجرے میں تشریف لاتی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اچانک خاموشی ہوئی۔ شہزادی فضا نے صدا دی، اے شہزادی فاطمہ، جواب نہ آیا۔ حجرے میں داخل ہوئی، کیا منظر دیکھا، قد خطت عباءہا، شہزادی نے عبا کو اوڑا ہوا ہے، وکانت الرجلان والیدان مادتان، شہزادی نے اپنے دستہائے مبارک پیرہائے مبارک کو سیدھا کیا ہوا ہے، اب بدن سیدہ میں حرکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، القصہ مختصر، حسن حسین آتے ہیں، شہزادی فضا کہتی ہے شہزادوں پہلے غذا کھا لیجئے۔ حسن نے عجیب نگاہوں سے حسین کی جانب دیکھا، وَهَلْ عَقَلْنَا بِغَيْرِ أُمِّنَا، کیا کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، کیا منظر دیکھا، ماں جواب نہیں دیتی۔ مسجد نبوی میں آئے، علی علیہ السلام ایک ستون کے قریب کھڑے ہیں، بچوں نے رو کر صدا دی، قد ماتت امنا فاطمہ، وہ علی کے خیبر و خندق جیسے مار کے جس کے قدم کو سنا برابر نہ ہلا سکے، مقتل کے جملے ہیں، قد وقع علی العرض، قد وقع علی العرض، وقال صدق واللہ محمد، خدا کی قسم محمد نے سچ کہا۔ جب بعد میں سلمان سے پوچھا ہے علی یہ کون سی سچائی کی بات ہے، فرمانے لگے ایک روز میں حشاش بشاش تھا، رسول نے جب مجھے مسکراتے دیکھا تو فرمانے لگے اے علی مسکرا لو، بہت جلد تمہارے دونوں رکن کھا دیے جائیں گے۔ جب رسول دنیا سے گئے مجھے سمجھ آ گیا پہلا رکن دے دیا گیا۔ جب فاطمہ دنیا سے گئی آج علی بغیر رکن کے القصہ مختصر، علی گھر میں آئے ہیں، غسل و کفن دیا ہے، مقتل کے جملے، فلما اراد ان یغطی وجہ فاطمہ، جب علی نے کفن سے شہزادی کے چہرے کو ڈھانپنا چاہا، نظر الی اطفالہ، بچوں کی جانب نگاہ کی، چاروں بچے گھر کے ایک کونے میں سمٹے ہوئے ماں پر خفیہ کر رہے ہیں، صدا دی ہلم الی امکم وودعوا امکم، ماں کو آخری مرتبہ ودا کرو۔ اے شہزادے ماں کے گرد آ گئے، حسن نے اپنے سر اقدس کو سینہ مادر گرامی پہ رکھا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے آقا حسن اپنے سر کو ذرا آہستہ رکھیے،
ماں نے بچوں کو سینے سے لگایا، آواز قدرت آئی، اے علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو۔ آسمان کے فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ القصہ مختصر، جب علی نے شہزادی کو قبر کے سپرد کیا تو قبر کے باہر بیٹھ کر ایک جملہ پڑھا، اور اس جملے سے علی کی مظلومیت کو محسوس کرنا اور جا کر مولا کو پرسا دینا۔ وہ مرثیہ یہ تھا کہ اب کی اللہ اکبر، مرثیہ کیا تھا؟ وَإِنَّ اللَّهَ خَيْرَ بَعْدَكِ فِي الْحَيَاةِ وَإِنَّمَا أَبْكِي مَخَافَةَ أَن تَطُولَ حَيَاتِي۔ اے فاطمہ، آپ کے بعد علی کی زندگی میں کوئی خیر نہ رہا۔ علی گریہ کنا ہے، مگر کیوں؟ اس خوف سے